محمد وآل محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البعد والكتاب الهادي. مولده بمكة وهجرته بالطائبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافعة. أرسله بالدين المشهور والعلم الماثور والكتاب المسطور ونور الساطع وضياء اللامع. مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین المظلومین. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتين والقرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. عزاداران سید الشہداء، عشرہ محرم الحرام کی آج یہ چھٹی مجلس مسلسل معرفت حق کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں اور مختلف زاویوں سے حق بیان کرنے کی اور حق کے رہبروں کی کہہ لیجیے کہ معرفت حاصل کرنا، کہ وہ جو حق کے بھی امام ہیں، حق جن کی پیروی کرتا ہے، حق جن کی اقتداء کرتا ہے، علی امام حق ہیں. حق علی سے آگے نہیں، حق علی کے پیچھے ہے. یعنی خدا کا منصب جو خدا نے امامت عطا کی ہے نا، علی کو امام بنایا ہے عالمین کے لیے. اور امام کا مطلب ہوتا ہے سربراہ، قیادت کرنے والا، لیڈ کرنے والا. اور جو لیڈر ہوتا ہے اس سے آگے کوئی نہیں ہوتا. اب جو یہ کہتی ہے نا امت مسلمہ بھائی فلاں دور علی نے فلاں کے پیچھے، کوئی ایک روایت سے ثابت کر دیں کہ علی نے کسی کے پیچھے سوائے رسول کے نماز پڑھی ہو. کہیں نہیں ملتا کہ علی نے کسی کی اقتداء کی ہو. علی نے کیوں؟ علی امام ہے. اگر علی امام ہوتے ہوئے، دیکھیں امام وہ ہوتا ہے جو امامت کرے، امام ماموم نہیں بنتا. آپ نہیں پہچانتے. اب میں مسلسل مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہا ہوں اور آج میرا سلسلہ، میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو آمادہ کر رہا ہوں آنے والی مجالس کے لیے. میری کوشش یہ رہی روز اول سے اب تک کہ میں آپ کو اپنے اسلوب کے تحت، میرے لیے بہت آسان ہے 2 واقعات سناؤں، نصیحت آمیز 2 حکایتیں سناؤں، مصائب پڑھوں اور چلا جاؤں. سب سے آسان طریقہ مجلس پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ 2 واقعات، کسی بھی حالات و واقعات سے متعلق بھری پڑی ہے داستان و راستان کتاب ہے، ٹھیک ہے، سنا کر مجلس کا حق ادا ہو جائے گا اور ذکر ہو جائے گا، مصائب ہو جائیں گے. میں کیوں اس طریقے کے مباحث کی طرف جا رہا ہوں؟ میں نے ایک جملہ کہا کہ بھائی دیکھیے، چہاردہ معصومین، کلنا محمد.
کل گفتگو یہیں آگے چھوڑی تھی، کلو نامحت، اور ہر تقریر میں چہاردہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بھائی دیکھیں چہاردہ، اب کلو نام محمد کا مطلب چہاردہ تو نہیں ہوتا. یہی جملہ کہا تھا کہ کلونا کا مطلب 14 نہیں ہے، کلونا کا مطلب ہم سب. یہی اب شاید کوئی شبہ جنم لے جائے کسی بھائی مولانا تو 14 معصومین کی عصمت کے قائل نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. عصمت خاصہ جنہیں خدا نے منصب عطا کیا وہ 14 ہیں. عصمت کی اقسام ہے. اب ہم کسی مومن سے پوچھ لیتے ہیں حضور جناب ابوالفضل، مومن ایک دم سے احتیاط کیا کریں. عقیدہ بہت ضروری ہے، اعتقاد بہت ضروری ہے. اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہوتا ہے. اگر عصمت کے بارے میں آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو آپ کی اعمال بے فائدہ ہیں. میں کہتا ہوں ابوالفضل کیا ہے تو آپ کہیں معصوم ہیں. یہ کہنا کہ اس میں بھی سوچیں کہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ خود ایک عقیدے کے کمزور ہونے کی علامت ہے. اگر کوئی ابوالفضل کے بارے میں یہ سوچے کہ وہ معصوم ہیں یا نہیں ہے، خود یہ سوچنا عقیدے کے ضعف کی علامت ہے. اور مجھے دیکھیے میں حق بجانب ہوں، اس لیے بھی کہ مجھے برا لگتا ہے ہر وہ شیعہ جو یہ کہتا ہے نعوذ باللہ حضرت ابوالفضل معصوم کیسے، معصوم تو 14 ہیں. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ کائنات کا سب سے بلند مرتبہ شخص کون ہے؟ خاتم النبیین. اس سے بڑا منصب کسی کا ہے؟ نہیں ہے نا اس سے بڑا منصب. وہ خاتم النبیین جس کی تمنا کرے، تمنا چھوٹی چیز کی نہیں کی جاتی، قیمتی چیز کی جاتی ہے. خاتم النبیین جس کی تمنا کرے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور وہ تمنا اگر کسی کی تمنا کرے، وہ تمنا اگر کسی کی تمنا کرے، سوچے کس عظمت پر ہوگا ابوالفضل کا مرتبہ. بہت سارے رتبے ہیں جو ائمہ معصومین کو نہیں ملے لیکن ابوالفضل کو ملے ہیں. روایتوں سے ثابت ہے. دیکھیے آپ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز محشر جب ابوالفضل وارد ہوں گے نا تو تمام شہداء غبطہ کریں گے ان کی شخصیت کو دیکھ کر. غبطہ کہتے ہیں رشک، کہ کاش یہ منصب ہمیں ملا ہوتا. تمام شہداء میں سید الشہداء جناب امیر حمزہ بھی شامل ہیں، امام حسین بھی شامل ہیں. سوچے کیا عظمت ہے. اور امام کہہ رہے ہیں غبطہ کریں گے روز محشر تمام شہداء منصب عباس کو دیکھ کر. باب الحوائج سید الشہداء جہاں غبطہ کریں، عظمت کو دیکھ کر ناز کریں کہ میرا بھائی ہے جو اس تخت پر بیٹھا ہوا ہے. معمولی منصب ہے. حضور نہیں، پھر بھی معصوم تو نہ ہو. بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں معصوم نہ ہوئے؟ آپ نے عصمت کو کتنا پڑھا ہے؟ آپ عصمت کی کتنی اقسام سے واقف ہیں؟ آپ کا بچہ مر جائے تو معصوم مر گیا. بھائی عصمت کی اقسام ہیں، عصمت کی اقسام ہے. پڑھتے کیوں نہیں ہے؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ 6 اقسام ہے. میں مسلسل کہہ رہا ہوں آپ تفکر کریں، تدبر کریں. میں مسلسل جو آپ کو اکسا رہا ہوں نا یہ موضوعات پڑھ پڑھ کر کہ تاکہ آپ ریسرچ کریں، تحرک. دیکھیں علم ہے نا، مثلا اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، نبی 1,24,000. کل یہی بات ہو رہی تھی سہیل بھائی آپ لوگ ساتھ بیٹھ کے، ہاں یہی باتیں کر رہے تھے ہم لوگ فارس بھائی والے. میں نے کہا مثلا بچے کو بتا دیا اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، نبی 1,24,000. آپ نے یاد کر لیا اللہ ایک. اب بڑے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے. اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، نبی 1,24,000. یہی ہے، ابھی بھی یہی ہے نا جو یاد کیا تھا بچپن میں، آج تک وہی ہے. وہی ہے. آپ نے بچپن میں پڑھا الف بے پے تے ٹے سے جیم، یہ تک پڑھی؟ آج تک الف بے پے تے ٹے سے کر رہے ہیں یا کچھ پڑھتے ہیں؟
ناول پڑھ رہے ہیں، ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ وہ روش تھی، سکھایا گیا تھا، وہ بنیاد تھی۔ اللہ ایک، امام 12، معصوم 14، یہ ابتدائی تعلیم تھی، حروف تہجی تھے، یہ بنیاد ہے، انہیں یاد کر لو، عصمت کھلتی چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ معصوم، انبیاء معصوم نہیں تھے؟ 1,24,000، 1,24,000 نبی معصوم نہیں تھے؟ تھے نا معصوم، عصمت پر تھے نا، تو معصوم 14 آپ کو یاد، آپ کو بنیاد یاد کرائی تھی کہ آپ کے جو رہبر ہیں، آپ کے جو لیڈر ہیں، آپ کے جو امام ہیں، آپ نے جن کی اطاعت کرنی ہے، جو خدا کی طرف سے منسوب کیے گئے ہیں، وہ 14 ہیں۔ تفکر، عقل، شعور، علی محمد واجب، عقل و شعور کو حرکت دینی ہے، تحرک دینا ہے، ٹھیک ہے، پہچاننا ہے، آگے نکلنا ہے۔ جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ، معصوم ہے نہیں ہے، معصومہ ہے نہیں ہے، مولا نے لقب دیا ہے معصومہ۔ اگر آپ بولیں نہیں 14 ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ امام رضا کہہ رہے ہیں تمہاری زیارت کے آداب میں بتا رہے ہیں، پہلے جناب معصومہ کی زیارت کرو، پھر رضا کے روضے پر آؤ، معصومہ مجھ رضا کا دروازہ ہے۔ ٹھیک ہے، معصوم لقب دے رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم لقب دے رہے ہیں، فاطمہ نام ہے، معصومہ لقب ہے، ٹھیک ہے، امام معصوم کہہ رہے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نہیں حضور یہ تو یہ اعتقاد کی کمزوری کی علامت ہے، اپنے عقیدہ۔ اچھا ایک چیز اور ضروری سمجھتا ہوں، میں نے کہا نا تحرک ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ یہ ابتدائی یہ حروف تہجی کو آپ نے دین سمجھ لیا، حروف تہجی دین نہیں ہے، حروف تہجی آپ کو روش سکھائی گئی تھی۔ آپ بڑے ہوں گے، عقل کام کرے گی تو بندہ اور سوچ و تفکر کرے گا، آگے نکلنے کی کوشش کرے گا، پہچاننے کی کوشش کرے گا۔ اب میں آپ کو اس منزل پر لا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ وہ ایسی رسمی مجلس پڑھوں جو ہر مولوی مطلب آئے گا 2 واقعات کے ساتھ، میرا یہ اسلوب ہی نہیں ہے، میرا طریقہ ہی نہیں ہے، پہلے دن میں نے آپ کو بتا دیا، میرا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل علم ہیں، در علم کے ماننے والے ہیں، باب علم کے ماننے والے ہیں، مرید ہیں، تو علم کی دسترس پر آئے ہیں، علم کی دہلیز پر آئے ہیں، تو علم لے کر روٹیں، روش علم لے کر لوٹیں، بس جس کے دل میں جتنی گنجائش ہوگی اسے مولا اتنا عطا کریں گے، بس دروازہ کھلا رکھیے گا، دل کشادہ رکھنا ہے، مولا دیتے ہیں۔ پر بعد حضور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں، پہلی دفعہ سن رہے ہیں، یہ تو ہم نے پہلی دفعہ سنا، تو یعنی جو آپ نے پہلی دفعہ سنا وہ غلط ہے، یہ تو معیار نہیں ہوا۔ جو آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں حضور، پس یعنی جو آپ نے پڑھا وہی علم تھا، اس کے علاوہ علم نہیں ہے۔ اب کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ باب علم کے معنی میں نے پہلے دن کیا کہا تھا؟ تحقیقاتی بنے، تحقیق کریں، ٹھیک ہے، علم نہ ختم ہونے والا ہے، اور علی کی سب سے بڑی فضیلت علم ہے، اور خدا کہہ رہا ہے علی کی فضیلت ایسی ہے کہ تمام قلم لکھیں، تمام شجر بن جائیں، قلم بن جائے شجر اور سیاہی بن جائے سمندر، تمام درخت اوراق بن جائیں، فرش ہر جگہ لکھو، تب بھی علی کی فضیلت کا ایک قطرہ بیان نہیں ہو سکتا، ایک قطرہ، ایک ذرہ، ایک فضیلت بیان نہیں ہو سکتی۔ اور آپ چاہ رہے ہیں پورا مکمل کا مکمل علم آپ کو 10 دن کے اندر مولانا نے جو 20 سال میں حاصل کیا وہ 10 گھنٹے کی تقریر میں دے کے چلے جائیں اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے۔ مجھے سب پڑھنے میں 20 سال لگ گئے، میں 10 گھنٹے میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں میرے بھائی؟ تھوڑی تحقیق آپ نے کرنی ہے، تھوڑی تحقیق، اب تحرک دینا ہے ذہن کو۔ میں ہمیشہ سے اس چیز کا قائل ہوں، مثلاً میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اور تاکہ آداب علم کہ علم ہوتا کیا ہے، علم کہتے کسے ہیں، علم آتا کیسے ہے، علم اس دل میں سماتا کیسے ہے۔ علم کتابوں میں نہیں ہوتا، پہلی چیز، کتابوں میں علم نہیں ہوتا، آپ کو یہ یاد کرنی پڑے گی پہلی چیز۔ اگر آپ کتابوں میں علم تلاش کر رہے ہیں تو غلطی کر رہے ہیں، کتابوں میں علم نہیں ہوتا، کتابیں ایک وسیلہ ہے علم تک پہنچنے کا، کتاب میں علم نہیں ہے۔ مثلاً اگر کتاب میں علم ہے
اور کتاب ہی سب کچھ ہے، تو یعنی وہ تو صحیح تھے نا جنہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی۔ اگر کتاب میں علم ہے تو قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے؟ قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں، تو سب سے بڑا عالم تو انہیں ہونا چاہیے تھا جن کے پاس قرآن تھا۔ کیوں رسول اللہ؟ یا رسول اللہ کتاب ہے، خدا کا کلام ہے، علم ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب میں علم نہیں ہوتا۔ علم کتاب، واللہ کتاب میں علم نہیں ہوتا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ مثلاً قرآن ہے نا، یہ مثلاً ایک کتاب ہے، قرآن ہے، آپ کہیں اس میں علم ہے، کس چیز کا علم ہے؟ قبلہ اس میں ہر خشک و تر کا ہے۔ قرآن حقیقت ہے، حقیقت ہے قرآن؟ آپ کہیں گے جی حقیقت ہے۔ کیسے حقیقت ہے؟ ثابت کریں، قرآن کی حقیقت کو ثابت کریں۔ یہ کالی سیاہی، یہ چند حروف، یہ کاغذ، صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ یہ تاج کمپنی کا چھپا ہوا خط عثمان طہا یا کوئی سا بھی آپ قرآن لے لیجئے، آپ کہیں حضور یہ کتاب میں یہ حقیقت ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فارس بھائی نے کہا مولانا آپ مجلس پڑھیں گے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے، اوکے، ڈن ہو گیا، میں آؤں گا۔ میں نے ان سے اوکے کر دی مجلس۔ اس کے بعد میں نے اپنا ایک بہت بڑا فریم جس کے اندر یہی امامہ، یہی تصویر، یہی قبا، سب کچھ بھیج دیا۔ میں نے برادر سے کہا کہ یہ لے جا کے ممبر پہ رکھ دینا، ساری دنیا دیکھے۔ رکھ دیا ممبر پہ، مولانا کی تصویر ہے سامنے پڑی ہے، سارے مومن بیٹھے ہوئے۔ میں نہیں ہوں کیا؟ میں ہی تو ہوں، تصویر بھی میری ہے، شکل بھی میرا ہے، لب بھی میرے ہیں، آنکھیں بھی میری ہیں، رخسار بھی میرے ہیں، پورا چہرہ میرا ہے۔ فارس بھائی مجلس کا حق ادا ہو جائے گا؟ کیوں ادا نہیں ہوگا؟ مائک بھی لگا دیں چلیں تصویر کے آگے، ہو جائے گی مجلس؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ تصویر کلام نہیں کرتی، عکس کلام نہیں کرتا، تصویر کلام نہیں کرتی، وجود حقیقی کلام کرتا ہے۔ قرآن تب تک فائدہ نہیں دے گا جب تک قرآن کے حقیقی وجود کی معرفت نہیں ہوگی۔ قرآن بہت ساروں کے پاس ہے، ناطق قرآن کی کمی تھی، جس دن ناطق قرآن آئے گا قرآن کا حق ادا ہو جائے گا۔ جس دن ناطق قرآن آئے گا، قرآن کا وجود حقیقی کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ قرآن کا وجود حقیقی ہے امام۔ جب تک امام قرآن کے ساتھ نہیں ہے قرآن آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن وجود قطبی علی ابن ابی طالب ہے، یعنی علی کی زندگی کو لکھا جائے تو قرآن بنتا ہے۔ قرآن کو جسم دیا جائے، بہکر انسان میں ڈالا جائے تو علی ابن ابی طالب بنتا ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن، یعنی بغیر ولایت کے قرآن کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور علم ہے نا، علم ہمیشہ میں کہہ رہا ہوں حاصل کریں۔ علم میں مسلسل سفر ہے، علم مسلسل کمال کی طرف گامزن رہتا ہے، علم میں ارتقاء ہے۔ کیا کہا امام صادق نے؟ علم نور ہے، خدا جس کے سینے میں چاہے روشن کر دیتا ہے۔ علم نور ہے، اور نور کتاب میں نہیں آتا، نور سینے میں آتا ہے، نور سینے میں آتا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں علم نور ہے اور نور سینے میں آتا ہے، جسے خدا چاہے جتنا عطا کر دے۔ اور یہ نور وہ ہے جسے مسلسل سفر ہے، کمال کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، کمال کی طرف۔ اور جہاں اس نے بریک مار دیا نا نور نے، مثلا جمود کا شکار ہو گیا، رک گیا، اللہ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، روک لیا۔ جہاں علم جمود کا شکار ہوتا ہے وہاں جہل میں بدل جاتا ہے، جہالت میں تبدیل ہو جاتا ہے علم۔ جہاں محدود ہو جائے، جہاں رک جائے،
علم میں مسلسل سفر ہے اور کمال کی طرف سفر ہے. اگر یہ علم تمہیں خدا تک نہ پہنچائے تو پھر علم نہیں ہے. اس سلسلے کو نہ سمجھائے. اب علم ہے، علم میں مسلسل سفر، ارتقاء کی طرف سفر، کمال کی طرف سفر. یہ فیض وابستگی در سیدہ، یہ جو آپ آتے ہیں کتنا مہم ہے. یہ مرکز میں نے کہا نا، علم کائنات میں علمی مکتب فقط مکتب علی ابن ابی طالب ہے، جہاں علم بیان ہوتا ہے، تحقیق بیان ہوتی ہے، روش تحقیق بیان ہوتی ہے، تفسیر بیان ہوتی ہے، حدیث بیان ہوتی ہے، علم بیان ہوتی. کیوں؟ اہل علم ہیں اور باب در علم کے ماننے والے ہیں، در علم کے ماننے والے ہیں، در علم کی محبت دل میں رکھنے والے ہیں، تو تحقیقاتی بنے. ہمیشہ کہا میں نے. اب یہ روش ہے علم کی، کیا کہ آپ مسلسل ارتقاء کی طرف گامزن ہیں، اور یہ گامزن جو ہو رہے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں، اس میں کمال کتنا ہے پتہ ہے؟ آپ کو کیا کیا عطا ہوگا، آپ کو کیا کیا ملے گا. صبح شام آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھ لیا نماز میں، دن میں 5 دفعہ آپ نے پڑھی. آپ کو مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ نماز میں آپ بور کیوں ہو رہے ہیں؟ سستی کیوں چڑھ رہی ہے؟ جمائیاں کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ علم سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں. بہت حساس مسئلہ ہے. نمازوں میں لذت آئے گی جب شناسہ ہو جائیں گے الحمد سے. نماز میں لذت آئے گی جب حقیقت الحمد آپ کے سامنے کھل جائے گی. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اب میں اپنے اسلوب سے اگر بیان کروں، میں نے پہلے دن کہا کہ میں کسی کی توہین نہیں سمجھتا. مثلا میں دل سے احترام کرتا ہوں، کسی کی توہین کا قائل نہیں ہوں. جس نے جو ترجمہ کیا سب درست ہے، لیکن بندہ حقیر اپنے زاویے سے اگر بیان کر رہا ہوں تو تحقیقات کی غرض سے، تحقیر کی غرض سے بیان نہیں کر رہا. پہلی چیز، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب عالمین کے لیے، عالمین کے پالنے والے کے لیے. حمد کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ تعریف. تعریف تو خود عربی زبان کا لفظ ہے. حمد، تعریف، ثنا، تینوں عربی زبان کے لفظ ہیں اور تینوں کے مطلب الگ الگ ہیں. تو آپ نے کہا تمام تعریفیں رب عالمین کے لیے. یعنی کیا؟ تعریف کے لیے اور حمد کے لیے اور ثنا کے لیے. مثلا ہم نے لفظ اٹھایا تعریف کا، تمام تعریف پالنے والے کی. اب جائیں علوم کتابیں کھنگالیں. تعریف کے لیے ضروری ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی حدود و رسوم معین ہو. تعریف کے لیے حد تام، رسم تام، حد ناقص، رسم ناقص، یہ 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ جائیں تحقیقات کریں ان موضوعات پر. یعنی تعریف کے لیے ضروری ہے کہ حد بھی معین ہو، رسم بھی معین ہو. میں مولانا ہوں، شمس آئے بھائی، کون ہے؟ مولانا شمس ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ مشہد سے آئے ہیں. کتنے سال پڑھے ہیں؟ 15-20 سال پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، کہاں سے ہیں؟ خیرپور سے ہیں. کس کے؟ مولانا ابوالحسن کے بیٹے. فارس بھائی نے، سہیل بھائی نے بلایا، جعفر بھائی نے بلایا تو آ گئے. کیا کرتے ہیں؟ مجلس پڑھتے ہیں. ختم ہو گئی میری کہانی. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوں میں. کہاں سے پیدا ہوا، کہاں سے پڑھا، کہاں آ کر بیٹھا، اور ابھی اس وقت کیا کر رہا ہوں. میری حد بھی معین ہے، میری رسم بھی معین ہے. یہ ہے میری تعریف. یعنی میری حد بھی معین ہے، میری رسم بھی معین ہے. اور آپ نے کرنی ہے خدا کی حمد. مجھے خدا کی حد دکھاؤ، خدا کی رسم دکھاؤ. تعریف محدود کی ہوتی ہے، لامحدود کی نہیں ہوتی. حمد کا ترجمہ کیا ہوگا مولانا؟ عجیب الجھن میں ڈال دیا. حمد کا ترجمہ حمد ہوتا ہے، اور حمد فقط ذات توحید کی ہوتی ہے. تمام حمد اس باری تعالیٰ کی. اور یہ خود تمام کا لفظ استعمال کرنا، یہ بھی مسئلہ ہے. تمام یعنی وہ قابل شمارش ہے، اور خدا قابل شمارش نہیں ہے. خدا گنتیوں میں نہیں آتا. تمام تعریفیں
تمام خود محدود کر دیتی ہے احاطے کو، وہ تمام کے اس سے بھی بالا تر ہے خدا. ضروری ہے توحید کو پہچانے. آپ کو لطف آئے گا نمازوں میں. الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا رب عالمین خدا. رب ہے، فقط خدا ہے رب اور کوئی نہیں ہے. عجیب الجونوں میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، علی رب، حسین رب، فلاں رب. نہیں، فقط وہ رب. لیکن وہ جس کے ذریعے پالتا ہے انہیں امام کہتے ہیں، انہیں امام کہا جاتا ہے. کسی ایک امام کے ساتھ مخصوص کر کے رب، آپ توہین نہ کریں نظام توحیدی کی. ان کے صدقے میں پلتے ہیں سب. رب عالمین، اس کی ثنا کریں. ان کی خوشی، اہل بیت کی خوشی. آپ امام حسین کو رب بولیں، قسم خدا کی آپ اسے رب بولیں گے امام حسین زیادہ خوش ہوں گے کہ میرے معبود کو رب کہہ رہا ہے میرا چاہنے والا. اس میں حسین زیادہ خوش ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے امام حسین خوش ہوں گے اگر خدا کے القابات آپ امام حسین کو دے دیں گے؟ تو امام حسین کو اچھا لگے گا؟ امام علی کو اچھا لگے گا؟ ہرگز اچھا نہیں لگے گا امام کو. میرے معبود کے جو القاب مخصوص ہیں وہ اس کے لیے ہیں، رب عالمین. اور وہ ثنا کر رہا ہے خدا. کس انداز سے کر رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کیا مطلب مالک یوم الدین؟ ترجمہ پڑھیں نا آپ. الرحمن، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے خدا. ہاں، مالک یوم الدین بھی ہے. مالک یوم الدین ترجمہ کیا؟ یعنی قیامت کا مالک، حشر کا مالک، نشر کا مالک. مالک یوم الدین. اچھا، دین کا مطلب کیا ہے حضور؟ قیامت. کس نے کہا قیامت ہے دین کا مطلب؟ یعنی اگر کوئی بندہ دیندار ہو جاتا ہے یعنی اس نے قیامت ڈھا دی. ہاں، مالک یوم الدین، دین کا مطلب قیامت ہے. دین کا مطلب قیامت نہیں ہے. آپ تو بڑے صغیر والے ہیں، دین کا مطلب تو آپ کو سب سے زیادہ پتا ہے. ہاں، دین کا مطلب کیا ہے؟ بڑے بڑوں نے لکھا قیامت ہے، حشر ہے، نشر ہے. نہیں، برے صغیر والوں سے پوچھو، وہ بتائیں گے دین کا مطلب کیا ہے. ہمیں بچپن میں بتایا جاتا ہے دین است حسین. اللہم صلی علی محمد. وہ جو روز عاشور کا مالک ہے، یوم دین. اب تحقیقات میں جائے. یہ میں مطالب اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ تحقیق کریں، ان موضوعات پر ریسرچ کریں، گوگل پہ سرچ کریں. گوگل بھی تھوڑا بہت پہنچا دیتا ہے معلومات آپ تک. میں جو پوائنٹس چھوڑ رہا ہوں نا، 3 دن میں مجالس پڑھ کے جاؤں گا، اس کے بعد 3 دن آپ کے پاس ٹائم ہے. میرا واٹس اپ نمبر آپ سہیل بھائی سے لے لیں، جعفر بھائی سے لے لیں، کیا نام ہے، فارس بھائی سے لے لیں. ان سے نمبر لیں. 3 دن کا ٹائم میں ہر جہاں اشرا پڑھتا ہوں، میرا اصول ہے 3 دن کا ٹائم میں مومنین کو دیتا ہوں. پورے 10 دن کے مجالس میں جو سوال ذہن میں آپ کے آ رہا ہے وہ 3 دن کا ٹائم آپ کے پاس ہے. اس دوران آپ مجھے میسج کر دیں، ان کو میسج کر دیں، انہیں میسج کر دیں. میں دلیل کے ساتھ، سند کے ساتھ اس سے متعلق جواب آپ کو پہنچا دوں گا جو میں نے آپ کو بات بیان کی ہے. 3 دن. چوتھے دن میں جواب نہیں دوں گا، ممبر سے بتا رہا ہوں، کیونکہ میری مصروفیات ہوتی ہیں. اگر پورا سال میں اسی میں گزار دوں جواب دینے میں تو میری زندگی اجیرن ہو جائے گی اور وہ معاملات رہ جائیں گے. اولاد ابو طالب علیہ السلام بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس بھی برادر کے ذہن میں کوئی سوال یا کوئی شبہ، کوئی اعتراض یا کوئی بھی بات معلومات سے متعلق اور ذکر سے متعلق یا اس کے میرے ذکر کے علاوہ بھی کوئی بات ذہن میں آتی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آغائی کے توسط سے انشاءاللہ. تو میں حاضر خدمت رہوں گا. تو بات چل رہی ہے دین کی، معرفت دین کی، معرفت حق کی. یہ پہچاننا ہے، روش کو سمجھنا ہے، علم کی روش کو سمجھنا ہے. اور یہ نور ہے، علم نور ہے. علم کتابوں میں نہیں آتا، حقیقت علم بھی کتاب میں نہیں آتی. کسی بھی شے کی حقیقت کتاب میں نہیں آ سکتی. پانی ہے، اس کی حقیقت کیا کتاب میں آ سکتی ہے؟ کتاب نہیں رہے گی اگر اس کی حقیقت آ جائے گی.
بہہ جائے گی تو پتہ چلا حقیقی وجود کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ جو انہوں نے حسب اللہ کتاب اللہ کہا تھا اور رسول کی جبین پر شکن آئی تھی، اسی لیے تو آئی تھی کہ نادان ہے نادان، کاغذ اٹھا رہے ہیں اور حقیقت کو چھوڑ رہے ہیں. صحیح ہے. مثلا اب نیزوں پہ تو قرآن اٹھا لیا گیا تھا. نیزوں پہ قرآن اٹھایا، صفین میں یہی ہوا تھا نا، نیزوں پہ بلند کر دیا گیا تھا قرآن، یعنی قرآن کا تو جنازہ نکل گیا. نہیں، قرآن وہ ظاہری کتاب ہے، حقیقی قرآن علی ابن ابی طالب ہے، کردار علی ابن ابی طالب ہے. اور یہ قرآن سے کتنا نزدیک. اچھا میں نے ایک جملہ کہہ دیا آپ سے کہ بھائی حضور نے فرمایا اور کیا نام ہے، علی کی زندگی جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن جو ہے علی ابن ابی طالب ہے. ثابت کروں؟ سننا چاہیں گے؟ آیہ نجوہ، آیہ نجوہ ایک آیت ہے قرآن کی. ٹھیک ہے. قرآن پر سب سے زیادہ عمل کس نے کیا تمام صحابہ میں؟ کائنات میں سب سے زیادہ قرآن کی آیتوں پہ عمل کرنے والا انسان کون؟ تحقیق کریں، جائے سرچ کریں. کوئی بشر روئے زمین پر بشمول رسول اکرم، بہت بڑی بات کر رہا ہوں، جن پر قرآن نازل ہوا ہے، بشمول ان کے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن پر 100% عمل کیا ہے. رسول اللہ معمولی بات نہیں ہے. وہ حق بجانے میں آپ لوگ جو خاموش بیٹھے ہیں، بات بہت بڑی ہے. رسول اللہ سمیت کوئی بشر نہیں کہہ سکتا سوائے علی ابن ابی طالب کے، سوائے علی ابن ابی طالب کے. کمال علی ابن ابی طالب بیان کرنے والا ہوں. یہ فضیلت صرف کائنات میں علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے. آیت نازل ہوئی رسول پر. بہت سارے لوگ آتے تھے مدینے میں، رسول سے باتیں کرتے تھے، یا رسول اللہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اسے تھوڑا حساب کتاب کریں نا، فلاں کی شکایت فلاں کی شکایت. کان میں آ کر سرگوشیاں کیا کرتے تھے، رسول کو آ کے مشورے دیتے تھے. دین کے آغاز کا ٹائم ہے، دین کی تبلیغ کا ٹائم ہے، دین پھیل رہا ہے، لوگ آ کے مشورے دے رہے ہیں. آیت نازل ہوئی، جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ خدا کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے یہ جو آپ کے کانوں میں آ کر سرگوشی کرتے ہیں کہ آج کے بعد اگر یہ سرگوشی کرنا چاہیں تو صدقہ دے کر کلام کریں. اذا نجیتکم رسول فقدموا صدقہ. آیت مکمل میرے ذہن میں نہیں آ رہی، تو کہنے کا مقصد یہ کہ مفہوماً ترجمہ یہی ہے. ٹھیک ہے. آیہ نجوہ گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا کہ جو بھی آپ کو آ کے مشورہ دیتا ہے اس سے کہیں کہ پہلے صدقہ دے، پھر اس کے بعد آپ سے کلام کرے. اب تاریخ نے لکھا وہ جو 24 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے چاروں طرف، اب رسول سے بات کرنی پڑے گی تو خرچہ کرنا پڑے گا. یعنی اب رسول سے بات کرنی ہے تو پیسہ دینا ہے، مفت میں رسول سے کلام نہیں ہو سکتا. اب تاریخ نے لکھا رسول اکیلے تھے، مسجد خالی تھی. مفت میں مشورے دینے والے بہت ہوتے ہیں، خدا نے بتا دیا فری میں مشورے دینے والے بہت ہیں. کہ پیسے خرچ کرو، صدقہ دو، پھر رسول سے کلام کرو. علی نے دیکھا رسول تنہا بیٹھے ہیں، علی گھر سے نکلے، علی کے پاس 1 دینار تھا، 1 دینار. علی گھر سے نکلے، آیت نازل ہو گئی ہے اب جو بھی بات کرنا ہے رسول سے وہ پہلے صدقہ دے. علی بازار گئے، دینار کو کھلا کرایا، 10 درہم ملے. 10 درہم علی کو اس 1 دینار کے ملے. علی آئے، 1 درہم خرچ کیا، رسول سے کلام کیا. دوسرا درہم خرچ کیا، رسول سے کلام کیا. تیسرا درہم خرچ کیا. کوئی نہیں تھا جس نے اس آیت پر عمل کیا ہو سوائے علی ابن ابی طالب کے. علی نے 10 درہم خرچ کیے، علی کے درہم تمام ہوئے، آیت منسوخ ہو گئی. اب آ گئے، سلامت رہے، اب آ گئے.
آواز نہیں. سلامت رہے, آواز رہے. اللہم صلی علی محمد. آباد رہے, آباد رہے, سلامت رہے. آیہ نجوہ کمال علی ابن ابی طالب بیان کر رہی ہے کہ روئے زمین پر کوئی بشر ایسا نہیں ہے. رسول دیکھیں آیت آئی ہے امت کے لیے, رسول کے لیے نہیں آئی تھی, تو اس لیے رسول اس پہ عمل نہیں کریں گے, امت اس پر عمل کرے گی. اور رسول کا سب سے بڑا امتی علی ابن ابی طالب ہے. سلامت رہے. اب سمجھ میں آیا جو میں نے کہا تھا بشمول رسول اکرم. آپ پریشان ہو رہے تھے مولانا نے یہ ممبر سے کیا کہہ دیا. امتی کے لیے آیت نازل ہوئی تھی اور علی نے 10 درہم خرچ کیے. اب میں ایک بات بیان کروں, آیت آئی بھی علی کے لیے تھی, آیت آئی بھی علی کے لیے تھی, آیت گئی بھی علی کی وجہ سے. خدا بتانا چاہتا تھا بشریت کو, آیت آئی علی کی وجہ سے, علی نے درہم خریدے, آیت ختم ہوئی علی کی وجہ سے, منسوخ ہو گئی تو ماننا پڑے گا. قرآن جس کے قدموں کی حرکت کا نام بنے اسے علی ابن ابی طالب. سلامت رہے. قرآن جس کے قدموں کی حرکت کا نام بنے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں, اور خوش قسمت ہیں کہ علی جیسا امام آپ کو عطا ہوا ہے. زر ہوتے ہوئے اہل مقدر نہیں ہوتا, زر ہوتے ہوئے اہل مقدر نہیں ہوتا, جس شخص کی تقدیر میں حیدر نہیں ہو. مالدار ہونا اور ہے, اہل مقدر ہونا اور ہے. زر ہوتے ہوئے اہل مقدر نہیں ہوتا, جس شخص کی تقدیر میں حیدر نہیں ہوتا. کرنے کو سنا جس جگہ تمار گئے ہیں, ارے اتنا کو بلند کوئی بھی ممبر نہیں. سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے. زر ہوتے ہوئے اہل مقدر نہیں ہوتا, جس شخص کی تقدیر میں حیدر نہیں ہوتا. کرنے کو سنا جس جگہ تمار گئے ہیں, اتنا تو بلند کوئی بھی ممبر نہیں ہوتا. جس دل میں بھی مولا بہت دور, جس دل میں بھی بہلول کی الفت نہیں ہوتی, پھر دوست میں ایسوں کے لیے گھر نہیں ہو. سلامت رہے, سلامت رہے. زر ہوتے ہوئے اہل مقدر نہیں ہوتا, جس شخص کی تقدیر میں حیدر نہیں ہوتا. کرنے کو سنا جس جگہ تمار گئے ہیں, اتنا تو بلند کوئی بھی ممبر نہیں ہوتا. جس شخص کے بہلول کی الفت نہیں ہوتی, جس کے صلوات بھیجی مون. زر ہوتے ہوئے اہل مقدر نہیں ہوتا, جس شخص کی تقدیر میں حیدر نہیں ہوتا. کرنے کو سنا جس جگہ تمار گئے ہیں, اتنا تو بلند کوئی بھی ممبر نہیں ہوتا. جس دل میں بھی بہلول کی الفت نہیں ہوتی, پھر دوس میں ایسوں کے لیے گھر. اس مان کا سلمان سے کیسے ہو تقابل. اس مان کا سلمان سے کیسے ہو تقابل, قطرہ تو سمندر کے برابر نہیں ہے. بے مان کا سلمان سے کیسے ہو تقابل. ہاں قطرہ تو سمندر کے برابر نہیں ہوتا, قطرہ تو سمندر کے برابر نہیں ہوتا. حیدر سا خلیفہ وہ بھلا لائے کہاں سے, حیدر سا
خلیفہ وہ بھلا لائے کہاں سے وہ جن کا خلیفہ کوئی کمبر نہیں ہو. سلامت رہے. زر ہوتے ہوئے اہل مقدر نہیں تو اب ایک ایسا شعر سنانے جا رہا ہوں. میں بہت کم شاعری پڑھتا ہوں, کوشش رہتی ہے کہ میں کنٹرول کروں, ٹھیک ہے, لیکن یہ آ جاتی ہے. زر ہوتے ہوئے اہل مقدر نہیں ہوتا, جس شخص کی تقدیر میں حیدر نہیں ہوتا, کرنے کو سنا جس جگہ تمار گئے ہیں, اتنا تو بلند کوئی بھی ممبر نہیں ہوتا. اس مان کا سلمان سے کیسے ہو تقابل, قطرہ تو سمندر کے برابر نہیں ہوتا. حیدر سا خلیفہ وہ بھلا لائیں کہاں سے, حیدر سا خلیفہ وہ بھلا لائیں کہاں سے, وہ جن کا خلیفہ کوئی قمبر نہیں ہوتا, وہ جن کا خلیفہ کوئی قمبر نہیں ہوتا. اب امت مسلمہ کہتی ہے گر بعد نبی بنتا نبی, گر بعد نبی بنتا نبی, وہ تھا صحابی. دلیل دے رہا ہوں کتنی ڈھونگی بات ہے یہ کہ گر بعد نبی بنتا نبی, وہ تھا وہابی. گر بعد نبی, دلیل گر بعد نبی بنتا نبی, وہ تھا صحابی. ارے پیدائشی کافر تو پیغمبر رہے. سلامت رہے, آباد رہے. گر بعد نبی بنتا نبی, وہ تھا شرابی. گر بعد نبی بنتا نبی, وہ تھا شرابی. پیدائشی کافر تو پیغمبر نہیں ہوتا, پیدائشی کافر تو پیغمبر نہیں ہوتا. ہوتا نہ کھلا شمس جو دروازہ علی کا, دنیا میں کوئی شخص قلندر نہیں ہو. ہوتا نہ کھلا شمس جو دروازہ علی کا, دنیا میں کوئی شخص قلندر نہیں ہوتا. اس دروازے پر قلندریاں بانٹی جاتی ہیں, ولایتیں تقسیم ہوتی ہیں, ولی اللہ بنائے جاتے ہیں. اور قسم خدا کی علی کے چاہنے والے اگر خود کو پہچان لے تو علی کا ہر چاہنے والا اپنی ذات میں ولی اللہ ہے. آپ میں سے ہر بندہ علی کا چاہنے والا اگر اپنی معرفت حاصل کر لے کہ میں کس کا ماننے والا ہوں, میرا امام کون ہے, اس در پر بنائے جاتے ہیں, قلندر بنائے جاتے ہیں, ولی بنائے جاتے ہیں, کتب بنائے جاتے ہیں. اس در کے گداگروں کے نام ہیں یہ. آپ اس امام کے ماننے والے ہیں, اپنی شناخت حاصل کریں, اپنی معرفت حاصل کریں. دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی. سچ کہوں تو میرا ابھی دل یعنی آغاز ہو رہا تھا. آگے وعدہ ہے, مجھے آگے وعدہ ہے, آگے وعدہ ہوا ہے. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ ملتی رہے. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. محمد محمد معجل فرجهم. سلامت رہیں. اصل میں آگے وعدہ ہے اور برادران انتظار کر رہے ہیں, صرف اسی وجہ سے ورنہ میں حاضر خدمت کر رہا ہوں. انشاءاللہ کل خدا نے چاہا تو تھوڑا اور ٹائم اضافی لیں کہ ابھی وعدہ ہوا ہوا اس وجہ سے. صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. تو ہم نے روش علم لینی ہے, ہم نے علم سیکھنا ہے.
ہم نے علم حاصل کرنا ہے، جہاں سے ملے جس سے ملے، یہ نہیں دیکھنا کون ہے، ٹھیک ہے؟ جو جہاں سے علم آپ کی میراث ہے، علی والوں کی میراث ہے، جہاں سے ملے لے لیں۔ ہاں، اچھے برے کی تمیز خدا نے آپ کو اندر ایک پیمانہ رکھا ہوا ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا صحیح اور غلط کا۔ بس امام سے کہہ لیجیے کہ مولا مجھے ایسی بصیرت عطا کریں، ایسا دل عطا کریں کہ جس سے میں پہچان سکوں کون سا علم مجھے آپ کے قریب کر رہا ہے اور کون سا علم مجھے آپ سے دور کر رہا ہے، کون سا عقیدہ مجھے آپ سے جوڑ رہا ہے، کون سا عقیدہ آپ کے اور میرے رشتے کو توڑ رہا ہے۔ بس یہ بصیرت مولا سے مانگے دعا میں۔ ہم مسلسل جن موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں، معرفت حق، اور اس حق معرفت حق کے لیے اہل بیت نے کیا سے کیا قربان کیا، کوئی بشر سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے 4 مصرے یاد آ گئے بلال کاظمی کے کہ مصطفیٰ جیسی ادائیں، مصطفیٰ جیسا جمال، مصطفیٰ جیسی ادائیں کسی گھرانے میں ایسا نہیں ہے، مصطفیٰ جیسی ادائیں، مصطفیٰ جیسا جمال، دہر میں لیلا تیرے اکبر کا ہمسر کون ہے؟ مصطفیٰ جیسی ادائیں، مصطفیٰ جیسا جمال، دہر میں لیلا تیرے اکبر کا ہمسر کون ہے؟ دور احمد میں اگر ہوتا علی اکبر جواں، سوچنا پڑتا زمانے کو پیغمبر کون ہے۔ دور احمد میں اگر ہوتا علی اکبر جواں، سوچنا پڑتا زمانے کو پیغمبر کون ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ حسین کا کیا لٹا ہے۔ حسین نے جو قربانی دی ہے، حسین نے جو موتی لٹائے ہیں بارگاہ توحید میں، واحد کربلا کی تاریخ میں شہید ہیں جناب علی اکبر، کہ جب حسین کے پاس آئے ہیں نا اپنے بابا کے پاس، بابا اجازت چاہیے، تو حسین نے کچھ نہیں کہا، فوراً اجازت دے دی۔ بتانا چاہتے تھے امت مسلمہ، بتانا چاہتے تھے، لیکن ایک جملہ کہا علی اکبر میں تجھے نہیں روکوں گا، تجھے علی کی بیٹی نے پالا ہے، جا ماں لیلا سے اجازت لے اور جا میری بہن زینب سے اجازت لے کر، علی کی شہزادی سے اجازت لے کر۔ اب تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے عزاداروں، علی اکبر تھے کون؟ آپ جاننا چاہتے ہیں بنی ہاشم میں علی اکبر کا کردار کیا تھا، علی اکبر کی شخصیت کیا تھی، اور کتنی محبت کرتے تھے اہل بیت جناب علی اکبر سے؟ آپ جاننا چاہتے ہیں حمید بن مسلم راوی ہے، لشکر شام کا راوی ہے، روایت بیان کر رہا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک نوجوان ہے خیموں میں داخل ہوا، منظر بدل گیا ہے، خیموں میں داخل ہوا۔ اب روایت ہے کہ جناب علی اکبر علی کی بیٹی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا شہزادی مجھے اجازت دیجئے، آپ کا بھائی تنہا ہے، میں آپ کے بھیا کی مدد کے لیے، اس کی نصرت کے لیے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ جانتے ہو علی کی بیٹی نے کہا علی اکبر کاش تیرا بھی کوئی اکبر ہوتا، کاش تجھے اسے اپنی آغوش میں پالا ہوتا اور تجھے زینب کا درد سمجھ آتا۔ زینب کو محمد کا دکھ نہیں ہے، اور محمد قربان کر چکی ہے، لیکن اکبر نے جب اجازت طلب کی ہے نا، اب زینب پہ حوصلہ نہیں ہے۔ اکبر کی اہمیت کو سمجھیے گا، کہتے جا، جناب زینب نے کہا اگر تیری ماں تجھے اجازت دے دے تو زینب بھی اجازت دے دے گی۔ علی اکبر زینب کی اجازت لیلا کی اجازت کہتے ہیں علی اکبر ماں کے قریب آئے، اللہ آنسو جاری ہو گئے لیلا کی آنکھوں سے۔ علی اکبر نے کہا ماں مجھے اجازت دو، ماں مجھے آنے کی اجازت دو، ماں مجھے میدان جانے کی۔ اب تاریخ لکھ رہی ہے کہ علی اکبر بولتے رہے، لیلا خاموش کری، علی اکبر کا چہرہ دیکھتی ہے۔ لیلا میں حوصلہ نہیں ہے، لیلا میں حوصلہ نہیں ہے کہ علی اکبر کو اجازت دے۔ کہتے ہیں علی اکبر بار بار کہتے رہے ماں مجھے اجازت دو، مولا فاطمہ کا لال میرا منتظر ہے،
کہتے جناب یہ کو اپنے قریب بلایا, اپنے سینے سے لگایا, رخسار چومنا شروع کیے ماں نے, پیشانی چومی علی اکبر کی. علی اکبر تو جانتا ہے تو مجھ سے کیا مانگ رہا ہے؟ کیا کوئی جوان لال ماں سے مرنے کی اجازت مانگ؟ کیا کوئی کڑیل جوان اپنی ماں سے اس طرح مرنے کی اجازت مانگتا ہے؟ کہتے علی اکبر نے ماں کو سہارا دیا, کہا ماں میرے برابر میں آؤ, میرے ساتھ بیٹھو. زمین پر ماں کو بٹھایا تو زانو ہو کر جناب فروا کے جناب لیلا کے آگے جناب علی اکبر بیٹھے. کہا ماں مجھے اجازت نہ دو, میں دو سوال کر رہا ہوں, فقط ان کا جواب دے رہا ہوں, مجھے آپ سے اجازت نہیں چاہیے. کہا میرے شہزادے پوچھ. کیا پوچھ رہا ہے؟ ماں مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا بیٹا زیادہ قیمتی ہے یا فاطمہ کا بیٹا؟ آپ کا لال زیادہ قیمتی ہے یا فاطمہ کا بیٹا زیادہ قیمتی ہے؟ پریشان ہو گئی ماں. علی اکبر یہ کیا کہہ دیا؟ علی اکبر کہتے ماں اگر روزے دہشت فاطمہ آپ سے پوچھے اے لیلا اپنا علی اکبر بچا لیا, میرا حسین قربان کر دیا. اما فاطمہ کو کیا جواب دو گی؟ اما مادر حسین کو کیا جواب دے گی؟ اگر ماتم کرنے لگی اکبر کی ماں, اے علی اکبر یہ کیا کہہ دیا؟ میری نسل قربان رسول اللہ کی بیٹی پر, رسول اللہ کے گھرانے پر. جاؤ علی اکبر ماں تجھے اجازت. علی اکبر جہاں بات تجھے اجازت دے دی. صبر کیجیے ہزاروں, صبر کیجیے, مجھے شہادت پڑھنی ہے جناب علی اکبر کی. یہ بدا ہے جناب علی اکبر کا. اب تاریخ میں لکھا مسائل چھوڑتے ہوئے دو جملے بیان کر رہا ہوں اس روایت کے, مجھے شہادت پڑھنی ہے جناب علی اکبر کی. صبر کیجیے گا, سنیے گا. کہتے ہیں حمید بن مسلم راوی ہے, یہ کھڑا ہے دیکھ رہا ہے کہ خیموں کا پردہ اٹھتا ہے گر جاتا ہے, خیموں کا پردہ اٹھتا ہے گر جاتا ہے, خیموں کا پردہ اٹھتا ہے گر جاتا ہے. یہ راوی آیا امام حسین کے پاس, آواز دے گا مولا اب تک جتنے لوگ آئے فوراً نکل آئے, یہ کون آئے خیمے سے باہر کیوں نکلا؟ یہ کون ہے جو خیمے سے باہر نہیں آتا؟ حمید یہ میرا لال علی اکبر ہے, یہ میرا کا مولا, یہ باہر کیوں نہیں آتا؟ علی اکبر جب بھی آنا چاہتا ہے کبھی سیلب پڑ جاتی ہے, کبھی لال پڑ جاتی ہے, کبھی کوئی سو پڑ جاتی ہے. علی کی بیٹیاں آنے نہیں دے رہی, علی کی بیٹیوں میں حوصلہ نہیں ہے کہ اکبر کو ودا کرے. مولا اکبر کہے تو باہر آئے گا, کہا آئے گا علی اکبر, علی اکبر باہر آئے گا. ستاروں یہاں حسین نے آواز دی علی اکبر. کہتے شہزادیوں نے راستہ روک دیا, اب شہزادیوں حائل نہ ہوئی, علی اکبر نکلے. تاریخ میں لکھا ایک چیخ بلند ہوئی بیابان میں, گریا بلند ہوا, ایسا لگا جیسے گھر سے کوئی جنازہ نکلا. علی کی بیٹیاں دروازے پر روک گئی, بابا بڑا باب بڑا. اللہ اکبر کا بچھڑنا موت سے کم نہیں تھا علی کی بیٹیوں کے لیے. یہاں بنا لیا, اجازت طلب کی, اب مولا کے پاس آئے علی اکبر. کہا بابا مجھے علی کی شہزادیوں نے اجازت دے دی, مجھے ماں نے اجازت دے دی, مجھے سب نے اجازت دے دی, بابا آپ بھی اجازت دیجئے میں میدان میں جاؤں. کہا اکبر میدان میں جاؤ. کہتے ہیں علی اکبر کو میدان میں جانے کی اجازت دی. علی اکبر راہوات پر سوار ہوئے, اجازت دیتے نہیں اجازت دے دی فاطمہ کے لال نے. اکبر راہوار پر سوار ہوئے, یہاں راہوار نے اپنا قدم اٹھایا, غریب زارا خاک پر گرا. آسان نہیں ہے اکبر کا ودا, غریب زارا خاک پر گرا. حسین کا گرنا تھا, علی اکبر نے زین چھوڑی, زمین پر آئے. بابا بھی اجازت دی تھی, بابا میں کیسے جنگ کروں گا, میں کیسے لڑوں گا, خود کو حوصلہ
زہرا نے کہا علی اکبر کاش تیرا کوئی اکبر ہوتا، کاش تیرا کوئی بیٹا ہوتا۔ اللہ مختصر روک دیے گا، میں نے مصائب پڑھنے، میں نے شہادت پڑھنی ہے۔ کاش علی اکبر تیرا کوئی اکبر ہوتا۔ کہا مولا مجھے اجازت دے، بابا مجھے اجازت دے۔ کہا علی اکبر رکو رکو، میری ایک وصیت ہے، بابا کی ایک آخری خواہش ہے۔ علی اکبر جاتے جاتے بابا کی ایک خواہش پوری کر دو۔ کہا بابا فرمائے، آپ کا نور نظر آپ کی ہر خواہش پوری کرے گا۔ کہا علی اکبر میری ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے۔ کہا بابا بتائیں کیسی تمنا، کیسی آرزو؟ جانتے ہو زدارو حسین نے کیا کہا؟ علی اکبر جب سے تو پیدا ہوا ہے نا، تیرے سر پہ امامہ کبھی زینب نے باندھا، کبھی لیلا نے باندھا۔ میری تمنا تھی کسی دن حسین اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو دستار پہنا۔ اکبر تو اتنا جوان ہو گیا، تیرا بابا تجھے آج تک دستار نہ پہنا سکا۔ المختصر زدارو چوری علی اکبر نے یہ سنا، زمین پر بیٹھ گئے، اپنا امامہ کھولا، کہا بابا اپنے لال کو دستار شہادت میں۔ علی اکبر کو دستار شہادت پہنائے۔ المختصر زدارو اب تاریخ نے لکھا حسین نے علی اکبر کے سر پر امامہ پہنانا شروع کیا، اور کہتے کہ حسین نے جو ہی امامہ باندھا ہے نا، تو جو ہی امامے کو پھیرتے تھے آواز دے کر کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا حسین نے اکبر کو بدا کیا، اکبر میدان میں گئے۔ المختصر بہت عظیم مارکہ شب پیغمبر کا۔ قیامت ٹوٹ گئی عزادارو، قیامت ٹوٹ گئی جب غریب زہرا کو آواز آئی علی اکبر کی، آواز دے گئے بابا علی اکبر کا آخری سلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ غریب زہرا تاریخ نے لکھا کبھی اٹھے تو کبھی شاہ مشرق قائم گرے، کبھی اٹھے تو کبھی شاہ مشرق قائم گرے۔ لکھا گیا ہے 72 دفعہ حسین حسین اٹھتا ہے گرتا ہے، اٹھتا ہے گرتا ہے، علی اکبر کو ڈھونڈ رہا ہے، علی اکبر کا لاشا تلاش کر رہا ہے۔ اور اگر علی اکبر کے قریب پہنچے، اب تاریخ نے دکھایا کرو علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے، ایک ہاتھ سے سلام کر رہے ہیں۔ علی اکبر بابا کو ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے سلام کیا، آج ایک ہاتھ سے سلام کیا۔ بابا اکبر کے گلے سے